ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں ہم غامدی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں خاص روزے اور رمضان کے بارے میں۔ غامدی صاحب، بات آپ سے ہو رہی تھی کہ روزے کا مقصد کیا ہے اور روزے کے بارے میں ہماری تعلیم کیا ہے۔ جو تعلیم ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ مبنی ہے فضائل کے اوپر، لوگ ثواب جمع کرنے کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں، عبادت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، روزہ بھی ایسے ہی ہے، تراویح بھی ایسے ہی ہے، لیکن جو روزے کی روح اور مقصد ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم وہ کردار میں اور اجتماعی اور انفرادی سطح پر وہ نہیں دیکھتے۔ اس کی آپ وضاحت فرمائیں۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ چیز ہے، یعنی دین پیش ہی ایک بالکل دوسرے زاویے سے کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو تبلیغی کاوشیں ہوئی ہیں ان میں بھی فضائل اعمال کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور اس معاملے میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جو چیزیں صحیح جگہ پر بیان ہوئی ہیں ان سے بھی آگے بڑھ کر بہت سی چیزیں بیان کی گئیں، تو لوگوں کی توجہات ہی بالکل دوسری جانب ہو گئیں۔ آپ نماز کے بارے میں قرآن مجید کو دیکھیے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز اس لیے تم پر لازم کی گئی ہے کہ تمہارے اندر میری یاد دہانی پیدا ہو، میری یاد تمہارے شعور کا حصہ بنے، تم ہر موقع کے اوپر اپنے سامنے یہ بات رکھو کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ بندگی کا شعور اور احساس ہے جس کو تازہ رکھنے کے لیے نماز تم پر لازم کی گئی، یعنی انسان نماز میں کیا ہوتا ہے، مجسم بندگی بن جاتا ہے۔ یہ میں قیام میں کھڑا ہوں، میں رکوع میں چلا گیا ہوں، میں سجدے میں گر گیا ہوں، یہ ساری چیزیں جتنی بھی نماز کے جو اعمال ہیں، جو نماز کی اصل صورت ہے، اس کو اگر آپ ملحوظ رکھیں تو میرے اندر بندگی کا احساس پیدا کرنا ہے تاکہ خدا مجھے یاد رہے۔ اب خدا یاد رہے، نماز کا مقصود یہ تھا، اور اسی وجہ سے قرآن نے کہا تھا کہ جب خدا کی یاد کے ساتھ نماز ہوگی تو پھر تو نماز آپ کو کسی فحش چیز کے قریب نہیں جانے دے گی، کسی برائی کے قریب نہیں جانے روکے گی، وہ لازماً تنبیہ کرے گی، وہ ایک زاجر اور واعظ بن جائے گی آپ کے لیے کہ ایک طرف خدا کے سامنے صرف گندہ ہو اور اس کی بندگی کا اقرار کر رہے ہو اور اپنا وجود اس کے سامنے خم کر رہے ہو، اور دوسری جانب اپنے آپ کو نفس کے سامنے اس طرح سے صرف گندہ کیوں کرتے ہو۔ یہی چیز روزے کے معاملے میں ہوئی۔ روزے کا مقصد اب قرآن مجید کو دیکھیے، جیسے ہی قرآن مجید نے روزے کا حکم دیا تو یہ بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تم پر یہ روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم حدود آشنائی کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لو، تم اپنے آپ کو قاعدے میں رکھنا سیکھ لو، تمہارے اندر ضبط نفس پیدا ہو جائے۔ تو یہ بتایا کہ انسان کی جو تربیت ہے وہ مقصود ہے، اس سے وہ انسان کے اخلاقی وجود کی تربیت کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ یہ چیز ہمارے یہاں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب یہ کہ اس کا اجر کیا ملے گا، اس کا ثواب کیا ہوگا، اس میں کیا کیا درجات آدمی کو مل جائیں گے، یہ چیز زیادہ نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے، تو اصلی مقصود ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے ہاں صوفیانہ مذاہب کا غلبہ ہو گیا، ان کے ہاں خاص طور پر مکاشفے، مجاہدے اور انسان کا کچھ حقائق کو، معرفت کے حقائق کو پانا یہ مقصود بن جاتا ہے۔ جب وہ مقصود بن گیا تو عبادات کا بھی مقصد بالکل تبدیل ہونا شروع ہو گیا، پھر وہ عبادات بھی ایک طرح سے چلے اور ریاستوں کی صورت اختیار کر گئیں، بلکہ ان کی ابتدائی شکلیں قرار پا گئیں، تو وہاں پر بھی صورتحال بالکل وہ روزے سے کیسے متعلق ہوئی یہ بات؟ یعنی کیونکہ ان کے ہاں یہ چیز بیان ہوئی کہ انسان کی اصل حقیقت تو اس کا روحانی وجود ہے، اور وہ روحانی وجود اصل میں ذات خداوندی ہی کا ظہور ہے۔ تو یہ جو کثافت ہے ہمارے اوپر جسم کی، اس کو تحلیل کرنے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے ہمیں کچھ عبادات کرنا ہوتی ہیں، تو نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی۔ یعنی عبادت جس نے اصل میں آپ کی تربیت کر کے اخلاقی لحاظ سے آپ کو ایک برتر جگہ پر پہنچانا اور بندہ بنانا تھا، اور بندہ بنانا تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کا مقصود بالکل دوسرا ہو گیا۔ تو دوسری چیز اس میں یہ درائی۔ پھر تیسری چیز یہ پیدا ہو گئی کہ چیزیں جو انسان کی فطرت ہے یہ کہ وہ جیسے ہی کوئی کام کرتا ہے تو وہ ایک چونکہ ثقافتی وجود بھی ہے، یعنی انسان کے وجود کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ یہ چاہتا ہے کوئی چیز رسم بن جائے، کوئی چیز کچھ اپنے اندر تفریح کا پہلو شامل کر لے، وہ کسی چیز سے لطف اندوز اور حظ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حظ اٹھانا، یہ لطف اٹھانا انسان کی جبلت میں سے ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حج ہو، عمرہ ہو، روزہ ہو، اس طرح کی بہت سی چیزیں پھر ایک رسم بنتی ہیں، اور اس میں اب رمضان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ افطار ایک بڑا مسئلہ ہے، سحری کا اہتمام ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس میں لوگوں کو بلانا ہے، تقریبات منعقد کرنی ہے، ایک رمضان کی کیفیت ہے جو آپ کے لیے ایک تقریب کسی ہو گئی ہے، تو یہ پہلو غلبہ پانا شروع کر دیتا ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پھر جو روزے کا اصلی مقصود ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ حادثہ ہوا۔ اچھا، اس میں یہ بھی پہلو ہے غامدی صاحب کہ رمضان میں جیسے ہم نے دیکھا حدیث میں، سیرت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کچھ گوشہ نشین ہو جاتے تھے،
لیکن ہمارے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ رونق میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ چیز، بڑے اہتمام سے افطار ہوتی ہے اور لوگ عمرے پر بھی جاتے ہیں اور وہ بڑا گہما گہمی کا ماحول یعنی ہوتا ہے۔ ہر چیز جس میں جلوت کا پہلو ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اعتکاف جیسی عبادت بھی آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھی اب ایک تقریب بنتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کسی ویران مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں، کسی ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں پر وہ زیادہ سے زیادہ وقت خلوت میں گزاریں، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی کی نعمت نصیب ہو۔ اعتکاف کا مقصد یہ تھا، یعنی اپنے آپ کو آپ نے، وہ روزے ہی کا منتہائی کمال ہے، یعنی روزہ آپ نے رکھا تو کچھ بلتوں پر پابندی لگائی، کچھ زائد پابندیاں لگا کے، یعنی اپنی موومنٹ پر کچھ پابندی لگائی، مسجد میں آپ معتکف ہو کے رہ گئے، آپ نے بیویوں کے ساتھ رات کے تعلق میں بھی پابندی لگا دی، تو یہ اعتکاف ہو گیا۔ روزہ تو آپ دن میں رکھ ہی رہے ہیں، تو اعتکاف اصل میں روزے ہی کا منتہائی کمال تھا، لیکن بجائے اس کے کہ اس میں خلوت کا پہلو نمایاں ہو، اچھا اب یہ میڈیا ہے، اس میں بھی یہی چیز ہوئی، یعنی اس نے بھی ایک تقریب بنا دی، اب اجتماعی دعائیں ہوں گی، تقریبات ہوں گی، رات دن بھر یہی چیزیں ہوں گی، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو چیز حقیقت میں آپ کو داخل کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہونی چاہیے تھی، وہ پھر ایک خارجی تقریب بننا شروع ہو گئی۔ ان چیزوں کا عدم توازن ہے کہ جو انسان کو، ظاہر ہے کہ انسان ایک ثقافتی وجود ہے، وہ حظ اٹھائے گا، یعنی اس کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن اگر وہی چیز اصلی مقصود بن جائے تو پھر ایک تقریب ہے جس میں آپ شریک ہوئے، اس سے آپ فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا اب عید ہو گئی، اب ہم زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، تو وہ جو سبق آپ کو روزے نے دینا تھا وہ کہیں پس پش رہ گیا، اس کی کوئی حقیقت منتقل ہی نہیں ہوئی آپ کے وجود کو، گویا آپ کے وجود نے مخاطبت کا شرف ہی حاصل نہیں کیا، جو روزہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا تھا وہ کلام آپ تک پہنچا ہی نہیں ہے، وہ بات آپ تک پہنچی نہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں نا، جیسے کہ کھانے پینے کی چیزوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ ایک بڑا زبردست مسئلہ ہے ہمارے ہاں، آخری درجے کا مسئلہ ہے، یعنی اس پہ شرم آتی ہے۔ ادھر ہم مغرب میں دیکھتے ہیں تو کرسمس آئی ہے یا اور کوئی اس طرح کی تقریب ہوئی ہے تو اس سے پہلے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، یعنی دکانداروں کی نفسیات بالکل الگ ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان جو دنیا پر غلبے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اخلاقی لحاظ سے کتنے پست ہیں۔ یعنی رمضان کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ دکاندار اور تاجر اور سب لوگ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم قیمتوں کو آخری درجے میں کم رکھیں، یہی مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے اندر کی سرشت غلبہ پاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ نفع ہی اسی میں کمانا ہے۔ لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے غازی صاحب کہ لوگوں کی خوراک بڑھنی تو نہیں چاہیے اس طرح، یعنی کیا وجہ ہے کہ وہ چینی، اناج اور گھی، تیل، یہ سب کی قیمتیں چڑھ جاتی ہیں؟ وہی پہلو جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے وہ تقریب بن جاتی ہے نا، یعنی عام حالات میں بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو جو عام حالات میں کھانا کھاتے ہیں وہی کھانا آپ نے سحری میں کھا لیا، وہی کھانا آپ نے افطار میں کھا لیا، نہیں، اس کے خصوصی اہتمام شروع ہو جاتے ہیں، تو تقریب بن جانا کسی چیز کا اس کی روح کو آپ کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے، یہ حادثہ ہے۔ یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہیں انسانی فطرت کے پہلو، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز اگر سامنے رہے اور اس کے ساتھ یہ چیزیں کسی درجے میں ہو جائیں تو گوارا ہو سکتی ہیں۔ جب اصل چیز نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو پھر یا یہ فضائل کی چیز ہے، یا پھر یہ مکاشفات اور مشاہدات حاصل کرنے کی چیز ہے، اور یا آخری درجے میں جو عوام کا جہاں تک تعلق ہے، ایک تقریب ہے جس تقریب کو آپ نے منعقد کیا، یہ ختم ہو جائے گی 720 گھنٹے کے اس نظام کے بعد، اس کے بعد آپ عید کریں گے اور فارغ ہو جائیں گے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ وہ روح اور مقصد پیش نظر رہے، ہر وقت اس کی یاد دہانی ہوتی رہے، اور اس کے لیے قرآن سب سے بنیادی یہ چیز یاد دہانی قرآن مجید کرتا ہے، یہ یاد دہانی۔ اب قرآن کے ساتھ بھی دیکھیے نا کیا ہوا کہ قرآن مجید بھی ہمارے ہاں اس پورے رمضان میں سنا جاتا ہے لیکن بے سمجھے سنا جاتا ہے۔ صحیح۔ بریک، خواتین و حضرات، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور اب وہ وقت ہوگا آپ کے سوالوں کا، آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں اور دیگر سوال بھی جو ہمارے پاس ہیں ان کے جواب غامدی صاحب سے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔